حد تک ہے۔ شکوے میں اقبال جب چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے داہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی گلا ہے ہم سے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو جب اس کا جواب آتا ہے تو سنیے، لہجہ تھوڑا سا بدلا، کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ ذرا کبھی اپنے اندر جھانک کر کے دیکھا کہ ہم ہیں کہاں اور کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں، لیکن کبھی دیکھیں کہ ہمارے عمل کی پوزیشن اور حالت کیا ہے، آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ لالو لکشمن پرشاد نے ایک کتاب لکھی عرب کا چاند، اور یہ ایک ہندو رائٹر ہے، اور اس میں اس نے حضور کی سیرت اتنے خوبصورت اور دل فریب پیرائے میں بیان کی کہ گویا سطروں کے اندر چراغ ہی رکھ دیے ہیں۔ تو کسی نے سوامی لکشمن پرشاد سے پوچھا کہ تو نے مسلمانوں کے نبی پر اتنی خوبصورت سیرت کی کتاب لکھی ہے، تو حضور کا غلام کیوں نہیں بن جاتا؟ تو جو اس نے جواب دیا، اگر ہم اس پہ تھوڑا سا تفکر کریں تو وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر ہم اس پہ غور نہ کریں تو وہ ایک گاڑی ہمارے روڈ پہ چلتی ہے، اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ۔ بات یہ ہے، بات سوچنے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو سوامی نے جواب دیا تھا کہ جب میں نے حضور کی سیرت لکھنے کے لیے امہات کتب سیر کو پڑھا تو یہ جذبہ میرے سینے میں بھی گڑائیاں لینے لگا کہ میں اس نبی کا غلام کیوں نہیں بن جاتا، لیکن جب میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا، اور ایک زمانہ تھا کہ ہماری میتیں بھی ایمان دیا کرتی تھی۔ امام محمد کا جب جنازہ اٹھا تو پورا بصرہ امڑ آیا، یہودی عیسائی کہنے لگے مسلمانوں کا امام جا رہا ہے اور اس کا آخری دیدار ہے، چلو تم بھی آخری دیدار میں شامل ہو جاؤ، جنازے میں شامل ہو جاؤ۔ لوگ ذوق و شوق کی فراوانی میں آگے بڑھ بڑھ کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے۔ تو اگر کسی عیسائی اور کسی یہودی کا جی چاہا کہ میں بھی مسلمانوں کے امام کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دوں، تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے پھر جس کا کندھا امام محمد کے جنازے کی چارپائی کو چھوا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ ہمارے بزرگوں کی تو لاشیں بھی کلمہ دیا کرتی تھی، اور آج ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے راستے کے اندر رکاوٹ بنی ہوئی۔ ہم کبھی غور کریں، رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساکی کے پیمانے رہے، خیر تو ساکی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے۔ رو رہے ہیں آج وہ دشت جنو پرور جہاں، رقص میں لیلا رہی لیلا کے دیوانے رہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جن انگاروں پہ اس وقت میں اور امت مسلمہ اور آپ کھڑے ہیں، کون اس سے بے خبر نہیں ہے؟ کابل میں کون لٹ رہا ہے؟ کندھار میں کس کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں؟ اور شبرغان کے اندر کس کے بالوں کو نوچ کر کے زخموں میں تیزاب چھڑکا جا رہا ہے؟ غزہ کی پٹی میں کس کے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں؟ موصل میں ام احمد کس محمد بن قاسم کو پکار رہی ہے؟ کندھار میں، کابل میں، دشت لیلا میں، تورا بورا میں، کسورا میں اور دریائے آمو کے دونوں کناروں پر جو قیامت بپا ہے، کبھی ہم نے احساس کیا 1.40 کروڑ انسان اس وقت خانمہ برباد ہیں، 56 اسلامی ریاستیں آج بے بس نظر آتی ہیں، اور بے حسی کی ایسی چادر اوپر تنی ہوئی ہے کہ کسی کو احساس ہی نہیں ہو رہا، اور متاع کارواں بھی لٹا چلا جا رہا ہے۔ ہم تو صرف 313 تھے اور دنیا کو ناکو چنے چبوا کے رکھ دیے۔ تاریخ اس واقعہ کو کبھی نہیں بھول سکتی جب ابو جہل نے اپنا سفیر بھیجا اور اپنا جاسوس بھیجا عمیر کہ جا مسلمانوں کو دیکھ کر کے آ کتنے، تو واپس آ کے اس نے جو خبر دی وہ بڑی حوصلہ افزا تھی، اس کے لیے حوصلہ افزا تھی۔ اس نے صنادید قریش کو اکٹھا کر کے کہا کہ یہ عمیر کی رپورٹ سنو، یہ کہتا ہے صرف 3 اونٹ کھا سکیں گے، یعنی 300 سے اوپر نیچے، ان کے پاس اسلحے بھی پورے نہیں ہیں۔ تو میری مشاورت یہ ہے صبح لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، رسیاں اکٹھی کرو، صبح انہیں پکڑیں گے، اونٹوں کی پشتوں پہ جکڑیں گے اور جا کے حرم کعبہ کی دیواروں کے ساتھ باندھ دیں گے، جو بعد میں دور دور سے لوگ آیا کریں گے ان کو ان کا تماشا دکھایا کریں گے۔ یہ نئے لوگ تھے جنہوں نے ایک نئے دین کی داغ بیل ڈالی تھی۔ جب یہ ساری باتیں وہ کر چکا تو عمیر نے جو بات کہی تاریخ نے اس کو محفوظ کیا
عمیر کہنے لگا تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو، میں اس قوم کو دیکھ کے آیا ہوں، اگر میری بات مانتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، واللہ میں نے ایسے لوگ دیکھے، اس کے لفظ ہیں وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشَ الْبَلَايَا تَحْمِلُ الْمَنَايَا، اے قریش کے سرداروں اتنا بھی تکبر میں نہ آؤ، میں ان آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں اور وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں، اور کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا، تو اگر تمہارے اتنے لوگ مارے جائیں تو افسوس ہے تمہارے جینے پہ، تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو، میرا مشورہ ہے رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ پھر اگلے دن عزیمت کی جو داستان مسلمانوں نے رقم کی، اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ آج اگر ہم دیکھیں اپنے آپ کو، ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ 1,40,00,000,000 انسان اور یہ ہجوم اور 56 اسلامی ریاستیں، اور آج ہمارے اوپر جو حال ہے، آج ہے رسوا زمانے میں کلاه لالا رنگ، جو سراپا ناز تھے ہیں آج مجبور نیاز۔ آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوئے